حشمت صاحب برآمدے میں رکھی لکڑی کی کرسی پر خاموش بیٹھے تھے۔ سفید شلوار قمیص کے اوپر ہلکی شال ڈالے وہ مسلسل سامنے آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں نم تھیں اور چہرے پر ایسی تھکن تھی جو صرف عمر کی نہیں بلکہ انتظار کی ہوتی ہے۔ 10 سال، پورے 10 سال گزر گئے تھے اپنے بیٹے کو دیکھے ہوئے۔ وقت جیسے چل تو رہا تھا مگر ان کے لیے وہیں رکا ہوا تھا جہاں ان کا بیٹا انہیں چھوڑ کر گیا تھا۔ آج اس کی سالگرہ تھی۔ ہر سال اس دن گھر روشنیوں سے جگمگا اٹھتا، دوست احباب آتے تھے، کیک کٹتا تھا اور وہ خود بڑے فخر سے سب کو اپنے بیٹے کے بارے میں بتایا کرتے۔ مگر اب حالت یہ تھی کہ وہ اس کی آواز سننے کو بھی ترس گئے تھے۔ ان کی انگلیاں کرسیوں کے بازو پر بے ترتیب چل رہی تھی، جیسے دل کے اندر کی بے چینی باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہی ہو۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں گم تھے جب کمرے کا دروازہ کھلا اور ایلا نور باہر آئی، ایک اجنبی خون جس نے خون سے بڑھ کر پیار دیا تھا۔ ہلکے نیلے رنگ کا سوٹ پہنے، ہاتھ میں فائل پکڑے وہ جلدی میں لگ رہی تھی، مگر حشمت صاحب کے اداس چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کے قدم آہستہ ہو گئے۔ وہ ان کے قریب آئی اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، بابا پھر سے وہی باتیں سوچ رہے ہیں نا؟ حشمت صاحب چونک کر جیسے حال میں واپس آئے۔ انہوں نے فوراً اپنی آنکھیں صاف کی اور ہلکا سا مسکرانے کی کوشش کی۔ نہیں تو بس ایسے ہی بیٹھا تھا۔ ایلا نور نے بھویں سکیڑ کر انہیں دیکھا اور بولی، آپ مجھ سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، کتنی دفعہ کہا ہے مجھے آپ کی یہ اداسی اچھی نہیں لگتی۔ اس کی آواز میں ناراضی کم اور اپنائیت زیادہ تھی۔ حشمت صاحب کے چہرے پر اس بار واقعی مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، اپنی بیٹی کے ہوتے ہوئے میں اداس ہو سکتا ہوں بھلا؟ ایلا نور ان کے پاس والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ اچھا جی، ابھی 5 منٹ پہلے تک تو آپ ایسے لگ رہے تھے جیسے دنیا ختم ہو گئی ہو۔ وہ ہنس پڑے۔ بوڑھا آدمی ہوں، کبھی کبھار پرانی باتیں یاد آ جاتی ہیں، پرانے لوگ یاد آتے ہیں آپ کو، اس نے دھیرے سے کہا تو ان کی آنکھوں میں ایک لمحے کو پھر نمی اتر آئی، مگر انہوں نے فوراً بات بدل دی۔ یہ بتاؤ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ بڑی بنی سوری پھر رہی ہو؟ ایلا نور نے فوراً فائل ان کے سامنے ہلائی۔ آج میرا انٹرویو ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو کل رات پورا آدھا گھنٹہ آپ کو بتاتی رہی تھی۔ حشمت صاحب نے پیشانی پر ہاتھ مارا۔ ارے ہاں، بالکل ذہن سے نکل گیا تھا۔ ان کی بات کو سن کر تنزیہ انداز میں بولی، لیکن آپ کو اپنے بیٹے کے خیالوں سے فرصت ملے تب نا، آپ کو اپنے بیٹے کے علاوہ کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔ اس کی بات سن کر وہ فوراً بولے، اچھا بابا سوری۔ وہ مسکرا کر بولے تو وہ بھی ہنس دی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر حشمت صاحب سنجیدہ ہوئے، ویسے ایک بات کہوں تمہیں، اپنی پہلی نوکری نہیں چھوڑنی چاہیے تھی۔ معمولی بات پر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا تم نے؟ ایلا نور کے چہرے کی مسکراہٹ فوراً مدھم پڑ گئی۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ آپ کے لیے وہ معمولی بات ہوگی بابا، میرے لیے نہیں تھی۔ عزت انسان کو ایک ہی دفعہ ملتی ہے، اگر وہ بھی لوگ رونا شروع کر دیں تو وہاں رکنے کا کیا فائدہ؟ حشمت صاحب خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ وہ مزید بولی، انہوں نے سوچا تھا کہ میں نوکری کے لیے سب برداشت کر لوں گی، مگر میں انہیں دکھاؤں گی کہ اگر وہ مجھے نکال بھی دیں تب بھی میری قدر کم نہیں ہوتی۔ دیکھ لیجئے، 2 دن بعد ہی دوسری جگہ سے انٹرویو کی کال آ گئی اور انشاءاللہ یہ نوکری بھی مجھے مل جائے گی۔ اس کے لہجے میں اعتماد تھا۔ حشمت صاحب کے چہرے پر فخر ابھر آیا۔ انہوں نے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھا۔ میری دعا ہے میری لاڈو کو دنیا کی ہر خوشی ملے۔ ایلا نور ہلکا سا مسکرائی، پھر کھڑی ہو گئی۔ اب دعا بھی کریں اور جانے بھی دیں، ورنہ لیٹ ہو گئی تو پھر آپ ہی ذمہ دار ہوں گے۔ اچھا بھائی جاؤ، اور سب کو بتا دینا حشمت صاحب کی بیٹی ہو۔ وہ ہنستے ہوئے بولے۔ ایلا نور نے جاتے جاتے پلٹ کر انہیں دیکھا، اور آپ زیادہ اداس نہیں ہوں گے، پرومس؟ حشمت صاحب نے مسکرا کر ہاتھ اٹھایا۔ ہاں ہاں پرومس۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ پیچھے بیٹھے حشمت صاحب نے دونوں ہاتھ اٹھا کر خاموشی سے اس کے لیے دعا مانگی تھی۔ ان کی آنکھوں میں اب بھی نمی تھی، مگر اس بار ان نمی میں امید بھی شامل ہو گئی تھی۔ کچھ گھنٹے بعد خان انڈسٹری کے بڑے سے ہال میں کافی لوگ موجود تھے۔ کوئی اپنی فائل بار بار دیکھ رہا تھا، کوئی بے چینی سے موبائل پکڑے بیٹھا تھا، جبکہ کچھ لڑکیاں انٹرویو روم سے نکلتے ہوئے ایک دوسرے سے خوشی خوشی باتیں کر رہی تھیں۔ چند چہرے ایسے بھی تھے
جن کی اداسی صاف بتا رہی تھی کہ شاید جواب ان کے حق میں نہیں آیا۔ ایلا نور ایک طرف کرسی پر بیٹھی اپنی فائل مضبوطی سے پکڑے مسلسل دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ دل عجیب بے چینی میں مبتلا تھا۔ وہ خود کو پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بار بار ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھ رہی تھیں۔ کبھی وہ اپنے دوپٹے کو درست کرتی تو کبھی گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتی۔ ابھی وہ انہی خیالات میں تھی جب اندر سے ایک اسٹاف ممبر باہر آیا۔ مس ایلا نور، اپنا نام سنتے ہی وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہو گئی تھی۔ اس نے فائل سینے سے لگائی اور آہستہ قدموں کے ساتھ انٹرویو روم کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم، اس کی آواز میں ہلکی گھبراہٹ شامل تھی۔ سامنے مین ڈیسک کے پیچھے بیٹھا مرد چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر ہلکے سے سر ہلا کر جواب دیا، وعلیکم السلام، بیٹھ جائیں۔ ایلا نور نے نظریں جھکائے کرسی کھینچی اور بیٹھ گئی۔ سامنے بیٹھا مرد غیر معمولی شخصیت کا مالک تھا۔ اونچا لمبا قد، چوڑے کندھے، مضبوط جسامت اور چہرے پر عجیب روب۔ سیاہ شرٹ میں بیٹھا زارون خان بہت پروفیشنل لگ رہا تھا۔ اس کی نظریں اس وقت ایلا نور کی فائل پر تھیں۔ وہ چند لمحے خاموشی سے فائل دیکھتا رہا، پھر بولا، آپ کا تعلیمی ریکارڈ کافی اچھا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر پہلی بار سیدھا اسے دیکھا۔ لیکن میں ایک بات جاننا چاہتا ہوں، آپ نے اپنی پہلی جاب سے ریزائن کیوں دیا؟ دیکھیں، میں یہ سوال آپ کو ہرٹ کرنے کے لیے نہیں پوچھ رہا، میرے لیے جاننا ضروری ہے، کیونکہ اگر میں نے آپ کو ہائر کیا اور آپ نے درمیان میں جاب چھوڑ دی تو کمپنی کے لیے مسئلہ ہوگا۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کھل کر بات کریں۔ ایلا نور نے ایک لمحہ خاموشی سے اسے دیکھا، پھر سادہ انداز میں بولی، میں کیوں ہرٹ ہوں گی؟ سیدھی سی بات ہے، وہ لوگ بدتمیزی سے پیش آ رہے تھے اور میں ایلا نور ہوں۔ میں ہر چیز برداشت کر سکتی ہوں، لیکن اپنی عزت نفس پر سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ زارون خان نے غور سے اس کی بات سنی، پھر آہستہ سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے، انسان کو اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس نے فائل بند کرتے ہوئے کرسی سے ہلکا سا ٹیک لگایا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہماری کمپنی کے لیے کیا کر سکتی ہیں؟ آپ کو اس کام کے حوالے سے کتنی معلومات ہیں، یا پھر لوگ ڈگری کی بنیاد پر یہاں آئی ہیں؟ ایلا نور کے چہرے پر اب پہلے والی گھبراہٹ کم ہو گئی تھی۔ وہ سنبھل کر بیٹھی۔ سر، خان انڈسٹری صرف پروڈکٹس نہیں بناتی بلکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنے ساکھ بھی بیچتی ہے۔ اگر کمپنی کو باہر کے ممالک میں اپنی پوزیشن مضبوط رکھنی ہے تو صرف اچھا پروڈکٹ کافی نہیں ہوتا، پریزنٹیشن، مارکیٹ انالیسس اور کلائنٹ ہینڈلنگ بھی اتنی ہی ضروری ہوتی ہے۔ سارون خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، جبکہ وہ اعتماد سے بولتی جا رہی تھی، میں نے اپنی پچھلی جاب میں کلائنٹس کے ساتھ براہ راست کام کیا ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ بیرون ملک خریدار صرف چیز نہیں خریدتے، وہ کمپنی کا رویہ اور کمٹمنٹ بھی دیتے ہیں۔ اگر آپ کی ٹیم پروفیشنل ہو تو ایک بار آیا ہوا کلائنٹ بار بار واپس آتا ہے، اور میرا ماننا ہے کہ کمپنی کو ہمیشہ اپنی کمپیٹیٹرز سے ایک قدم آگے سوچنا چاہیے۔ زارون کے چہرے پر واضح دلچسپی ابھر آئی تھی۔ اس نے پہلی بار مکمل توجہ سے اسے دیکھا۔ امپریسو، وہ دھیرے سے بولا، آپ کی معلومات کافی اچھی ہیں۔ پھر چند لمحے خاموش رہ کر اس نے دوبارہ سوال کیا، ایک بات اور، آپ نوکری کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ کوئی خاص وجہ؟ اس سوال پر ایلا نور کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس کی آواز اب پہلے سے نرم ہو گئی۔ میں اپنے والد کے لیے نوکری کرنا چاہتی ہوں، وہ بوڑھے ہیں اور گھر کی ذمہ داری میرے سر پر ہے۔ امی کا سایہ بھی سر پر نہیں، اور نہ کوئی بہن بھائی۔ چند لمحوں کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ زارون خان بس اسے دیکھتا رہا، شاید وہ اس جواب کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے فائل بند کی۔ ٹھیک ہے مس ایلا نور، میں نے آپ کی تمام باتیں سن لی۔ اگر آپ کے لیے میرے آفس میں کوئی جگہ ہوئی تو آپ کو لازمی کال کی جائے گی۔ ایلا نور نے فوراً سر ہلایا، جی شکریہ۔ وہ کرسی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ زارون خان کی نظریں مسلسل اس کی پشت پر ٹکی رہیں، یہاں تک کہ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا۔ رات 11 بجے زارون خان اپنی اسٹڈی روم کے صوفے پر بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا۔ سیاہ ٹراؤزر شرٹ پہ ملبوس وہ پوری توجہ کے ساتھ کتاب کے صفحوں پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ سامنے ٹیبل پر کافی کا مگ رکھا، جسے وہ کافی دیر سے ہاتھ بھی نہیں لگا رہا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔
کیونکہ گھر کے تمام لوگ جانتے تھے کہ رات کا یہ وقت صرف زارون خان کا ہوتا ہے۔ وہ اس وقت نہ کسی سے بات کرنا پسند کرتا تھا اور نہ کسی کی مداخلت برداشت کرتا۔ ابھی وہ کتاب کا صفحہ پلٹنے ہی لگا تھا جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس کی پیشانی معمولی سے شکن زدہ ہوئی۔ کون ہے؟ اس کی آواز سنجیدہ تھی۔ میں غلام ہوں صاحب، باہر سے دھیمی آواز آئی۔ زارون نے چلنے میں خاموش رہنے کے بعد اجازت دی۔ آ جاؤ۔ دروازہ کھلا اور غلام اندر داخل ہوا۔ وہ کئی سالوں سے اس گھر میں کام کر رہا تھا اور زارون کا خاص آدمی سمجھا جاتا۔ اندر آتے ہی اس نے سر جھکا کر سلام کیا۔ السلام علیکم صاحب۔ زارون نے کتاب بند کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور نرمی سے بولا، وعلیکم السلام۔ پھر غور سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے مزید بولا، کیا ہوا؟ خیریت ہے؟ اتنی رات کو کیوں آئے ہو؟ غلام چند لمحے خاموش کھڑا رہا، جیسے الفاظ ترتیب دے رہا ہو۔ زارون اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ اگر وہ اس وقت آیا تھا تو یقیناً کوئی ضروری بات تھی۔ غلام دھیمی آواز میں بولا، سر اندرونی معلومات ملی ہے۔ زارون نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کون سی معلومات؟ غلام نے گہرا سانس لیا۔ حشمت صاحب کو اندرونی لاہور میں دیکھا گیا۔ اسے ایک جملے نے جیسے زارون کے وجود میں بجلی دوڑا دی۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ میں پکڑی کتاب صوفے پر گر گئی۔ کیا؟ اس کی آواز میں بے یقینی تھی۔ تم مذاق کر رہے ہو غلام؟ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا تھا۔ تم پہلے بھی میرے ساتھ ایسا مذاق کر چکے ہو۔ غلام فوراً سرنفی میں ہلانے لگا تھا۔ نہیں صاحب، خدا کی قسم، میں مذاق نہیں کر رہا، اور حشمت صاحب کے حوالے سے تو بالکل نہیں۔ زارون کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ کہاں دیکھا گیا انہیں؟ کس نے دیکھا؟ غلام فوراً بولا، چند دن پہلے مزار پر دیکھا گیا۔ ہمارے آدمی نے پہچان لیا تھا، مگر جب تک وہ ان کے پیچھے بھاگے تب تک حشمت صاحب گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ ہم نے ان کا پیچھا بھی کیا، لیکن وہ لمحوں میں نظروں سے غائب ہو گئے۔ زارون نے بے چینی سے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے۔ اور اب؟ غلام بولا، اب اندرون لاہور میں دیکھا گیا ہے، ایسی جگہ پر جہاں ان کا ہونا ممکن لگتا ہے۔ اس بار خبر کافی مضبوط ہے صاحب۔ زارون چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ دیکھو غلام، میں اپنے باپ کی یاد میں 10 سال سے تڑپ رہا ہوں۔ اس نے مشکل سے الفاظ ادا کیے تھے۔ ان کو ڈھونڈنے کے لیے میں نے کچھ نہیں کیا۔ پولیس، پرائیویٹ لوگ، ہر ممکن کوشش کی۔ اگر تمہاری یہ بات جھوٹ نکلی تو سچ کہہ رہا ہوں، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ غلام فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ آپ پریشان نہ ہو صاحب، میں جھوٹ نہیں بول رہا، اس بار خبر پکی ہے۔ زارون نے فوراً ٹیبل سے گاڑی کی چابی اٹھائی تھی اور پھر ابھی چلتے ہیں، کیا پتا بابا مل جائے۔ غلام نے فوراً سرنفی میں ہلایا۔ صاحب اس وقت جانے کا فائدہ نہیں، چاروں طرف اندھیرا ہو چکا ہے، لوگ اپنے گھروں میں جا چکے ہیں، ہم دن کے وقت جائیں گے تو آسانی ہوگی۔ زارون نے بے صبری سے کہا، تم سمجھ رہے غلام، اگر اس بار بھی وہ ہاتھ سے نکل گئے تو؟ نہیں نکلیں گے صاحب، غلام نے یقین دلانے والے انداز میں کہا، ہم نے اس بار پورا بندوبست کیا ہوا ہے۔ زارون نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر جیسے اس کے اندر کی طاقت ختم ہو گئی ہو، وہ آہستہ سے واپس صوفے پر بیٹھ گیا۔ ایک ہاتھ سے اپنا سر تھام لیا۔ آنکھیں بند کرتے ہی باپ کا چہرہ سامنے آ گیا۔ 10 سال، پورے 10 سال وہ صرف ایک امید کے سہارے جی رہا تھا کہ ایک دن اس کے بابا واپس آ جائیں گے۔ اس نے کتنی راتیں جا کر گزاری تھی، کتنی جگہوں پر انہیں ڈھونڈا، کتنی بار جھوٹی خبروں کے پیچھے بھاگا، اور ہر بار خالی ہاتھ لوٹا۔ غلام خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، جبکہ زارون گہری سانس لیتے ہوئے دھیرے سے بولا، بس ایک بار مل جائے بابا، صرف ایک بار۔ اور وہ نہیں جانتا تھا اس کی دعا جلد قبول ہونے والی تھی۔ دوسری جانب اس چھوٹے سے مکان میں عجیب وحشت چھائی ہوئی تھی۔ حشمت صاحب جائے نماز پر بیٹھے تھے، دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے، جبکہ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ آواز بار بار رن رہی تھی، مگر وہ پھر بھی خود کو سنبھال کر دعا مانگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دل جیسے برسوں کا بوجھ اٹھائے بیٹھا تھا۔ یا اللہ، میں تھک گیا ہوں، واقعی تھک گیا ہوں۔ 10 سال ہو گئے میرے مالک، پورے 10 سال میں نے ہر دن اپنے بیٹے کی یاد میں گزارا، ہر رات یہ سوچ کر سویا ہوں کہ شاید کل وہ واپس آ جائے گا۔ یا اللہ، تو دلوں کے حال جانتا ہے، تو جانتا ہے ایک باپ اپنے بیٹے کے بغیر کیسے زندہ رہتا ہے۔ ان کی آواز ٹوٹ گئی۔ وہ روتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرنے لگے۔
یا رب، تو نے یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا، تو نے ایک باپ کی بینائی واپس لوٹا دی، تو نے برسوں کی جدائی کو ختم کیا۔ میرے رب، میں تو ایک عام سا انسان ہوں، میں نبی نہیں ہوں، نہ میرے صبر کی کوئی حیثیت ہے، میں بہت کمزور ہوں اللہ، اب یہ دوری برداشت نہیں ہوتی، اسے تھک پڑے۔ یا اللہ، اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے تو مجھے سزا دے دے، مگر میری اولاد کی جدائی نہ دے۔ میرا بیٹا جہاں بھی ہے اسے سلامت رکھ، اگر وہ مجھ سے ناراض ہے تو اس کے دل سے نکال دے ناراضگی۔ یا اللہ، ایک بار، صرف ایک بار مجھے میرا بیٹا دکھا دے، میں اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، اس کی آواز سننا چاہتا ہوں۔ میرے مالک، بڑھاپا بہت مشکل ہوتا ہے، انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، اب میرے پاس کوئی نہیں اس کے سوا، ان کی ہچکی بن گئی۔ یا اللہ، میرے مرنے سے پہلے مجھے میرا بیٹا واپس دے دے، میں اس کے بغیر قبر میں بھی نہیں جانا چاہتا۔ تو سب کچھ کر سکتا ہے نا اللہ، تو دل بدل سکتا ہے، راستے ملا سکتا ہے، بچھڑے ہوئے واپس لا سکتا ہے، میرے مالک مجھ پر رحم کر دے۔ وہ کافی دیر تک روتے ہوئے دعا مانگتے رہے، پھر آہستہ آہستہ ہاتھ چہرے پر پھیرے۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی اور تھکے ہوئے انداز میں اٹھے اور قریب رکھے صوفے پر آ کر بیٹھ گئے۔ دل اب بھی عجیب بوجھل تھا۔ ابھی وہ خاموش بیٹھے تھے جب کمرے کا دروازہ کھلا اور ایلانور خوشی سے چہکتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ بابا، وہ غلط تھے، اللہ نے اگر ان سے کچھ لیا تھا تو بدلے میں انہیں ایک چاند سی بیٹی بھی دی تھی۔ ان کی آواز میں بے پناہ خوشی تھی۔ حشمت صاحب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، وہ تیزی سے آ کر ان کے برابر میں بیٹھ گئی تھی۔ پاپا، مجھے آفس سے کال آ گئی ہے، وہ بے اختیار بولی۔ مجھے نوکری مل گئی ہے۔ حشمت صاحب کے چہرے پر فوراً مسکراہٹ آ گئی۔ سچ؟ ایلانور نے زور سے سر ہلایا۔ مجھے یقین تھا وہ مجھے انکار نہیں کریں گے۔ دیکھیں نا، میری خواہش پوری ہو گئی، میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں اس وقت کتنی خوش ہوں۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی۔ حشمت صاحب نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بس میری گڑیا، آپ دل لگا کر محنت کرنی ہے، کبھی بھی بے ایمانی نہیں کرنی، اپنی عزت ہمیشہ قائم رکھنی ہے۔ ایلانور خاموشی سے ان کی بات سنتی رہی۔ وہ مزید بولے، اور اپنا خیال بھی رکھنا ہے، دنیا اچھی بھی ہے اور بری بھی، ہر کسی پر فوراً اعتبار نہیں کرنا۔ وہ مسکرا دی۔ بس آپ کی دعائیں چاہیے بابا۔ پھر اچانک اس کی نظر ان کی نم آنکھوں پر گئی۔ آپ رو رہے تھے؟ حشمت صاحب فوراً نظریں چرا گئے۔ نہیں تو بس ایسے ہی آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا۔ ایلانور نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ اسے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ اس کی آواز نرم ہو گئی۔ آپ کا بیٹا آپ کو ضرور ملے گا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ حشمت صاحب نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ شاید انہیں اس وقت اس لڑکی میں اپنی بیٹی نظر آئی۔ ایلانور فوراً کھڑی ہو گئی۔ ایک منٹ، میں آپ کی دوائی لے کر آتی ہوں۔ ارے نہیں، مجھے نہیں کھانی ابھی، وہ فوراً بولے، مگر وہ ان کی بات سنے بغیر باہر نکل گئی تھی۔ چند لمحوں بعد واپس آئی تو ہاتھ میں پانی اور دوائیاں تھیں۔ بابا، پہلے دوائی کھائیں، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، وہ ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ آپ وقت دوائی نہیں کھاتے تو طبیعت خراب ہو جائے گی۔ حشمت صاحب ہلکا سا مسکرا دیے۔ بڑی سخت ہو گئی ہو تم، آپ نے ہی بنایا ہے، وہ فوراً بولی اور ان کے ہاتھ میں دوائی رکھ دی۔ آخرکار انہیں دوائی کھانی پڑی، پھر وہ انہیں سہارا دے کر بستر تک لے گئی۔ اب آرام کریں، زیادہ نہیں سوچنا۔ حشمت صاحب لیٹ گئے جبکہ وہ ان پر چادر درست کرتے ہوئے دھیرے سے بولی، دیکھ لیجیے گا، اللہ آپ کو آپ کے بیٹے سے ضرور ملائے گا۔ حشمت صاحب نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور خاموشی سے آنکھیں بند کر لی۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا۔ ایلانور اپنی ٹیبل کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، اس کے سامنے فائلیں رکھی تھی، مگر اس وقت اس کی نظریں بار بار آفس کے ماحول پر جا رہی تھیں۔ کبھی وہ کمپیوٹر اسکرین کو دیکھتی تو کبھی ارد گرد کام کرتے لوگوں کو۔ یہ اس کی نئی نوکری کا پہلا دن تھا اور دل میں عجیب سا جوش بھی تھا اور گھبراہٹ بھی۔ ابھی وہ ایک فائل کھولنے ہی لگی تھی جب مینیجر اس کی ٹیبل کے قریب آیا۔ مس ایلانور، وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی۔ جی سر، سر آپ کو اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا۔ زارون سر؟ جی، مینیجر مختصر جواب دے کر آگے بڑھ گیا۔ ایلانور نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ دل میں فوراً کئی خیالات آئے کہ آخر اچانک کیوں بلایا ہے، کہیں اس سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ مگر پھر اس نے خود کو سنبھالا، دوپٹہ درست کیا اور فائل بند کر کے اٹھ گئی۔
چند لمحوں بعد وہ زارون خان کے آفس کے باہر کھڑی تھی۔ اس نے ہلکی سی دستک دی۔ کم ان، اندر سے سنجیدہ آواز آئی۔ ایلنور نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ زارون خان سامنے اپنی کرسی پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل اسکرین پر تھیں۔ السلام علیکم، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ زارون نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وعلیکم السلام، آئیں۔ ایلنور چند قدم آگے بڑھی۔ سر، مجھے نوکری دینے کے لیے شکریہ۔ زارون نے لیپ ٹاپ بند نہیں کیا، بس مختصر نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کو نوکری آپ کی قابلیت کی بنیاد پر ملی ہے، اس لیے شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر اس نے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، بیٹھ جائیں۔ ایلنور فوراً کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ چلنے میں زارون دوبارہ لیپ ٹاپ پر کام کرتا رہا۔ اس کی سنجیدگی اور خاموشی ایلنور کو مزید نروس کر رہی تھی۔ پھر اس نے آخرکار لیپ ٹاپ بند کیا اور مکمل توجہ اس کی طرف کر لی۔ محترمہ، میری ایک پرسنل سیکرٹری تھی عائشہ، مگر 15 دن پہلے اس کی شادی ہو گئی اور وہ جاب چھوڑ گئی ہے۔ ایلنور خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ میرا ایک میل سیکرٹری بھی ہے جو آفس کے معاملات سنبھالتا ہے، لیکن مجھے ایک پرسنل سیکرٹری چاہیے جو میرے گھریلو معاملات بھی دیکھ سکے۔ ایلنور کی پیشانی پر ہلکی سی شکن آئی۔ سر، میں آپ کی بات سمجھی نہیں۔ زارون چند لمحے خاموش رہا، چند الفاظ سوچا، پھر سنجیدہ انداز میں بولا، میں سمجھاتا ہوں۔ اکثر مجھے میٹنگز، بزنس ٹورز اور ایونٹس میں جانا پڑتا ہے۔ اس دوران میری ضروری فائلز ادھر ادھر ہو جاتی ہیں۔ کچھ فائلز ایسی ہوتی ہیں جو مجھے گھر لے جانی ہوتی ہیں، کچھ زیادہ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ وہ چند لمحے رکا، پھر بولا، مثلاً صبح وقت پر جگانا، میرے ناشتے کی پریپریشن دیکھنا، میٹنگز کے حساب سے کپڑے سلیکٹ کروانا اور باقی روزمرہ کی چیزیں مینیج کرنا۔ ایلنور حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ زارون نے فوراً وضاحت دی، میرا میل سیکرٹری یہ سب نہیں کر سکتا، اسی لیے مجھے ایک خاتون چاہیے جو یہ چیزیں بہتر انداز میں ہینڈل کر سکے۔ پھر وہ کرسی سے ٹیک لگا کر بولا، اگر آپ یہ ذمہ داری لیتی ہیں تو آپ کو آفس کا کام بھی کرنا ہوگا اور پرسنل سیکرٹری کا بھی، اسی لیے آپ کی موجودہ تنخواہ 50,000 سے ڈبل ہو جائے گی، یعنی 1 لاکھ تک۔ ایلنور چند لمحے مکمل خاموش رہی۔ ذہن میں فوراً گھر کے اخراجات گھوم گئے، کرایہ، بجلی، گیس، راشن اور حشمت صاحب کی دوائیاں۔ وہ جانتی تھی اسے اس رقم کی کتنی ضرورت تھی۔ زارون دوبارہ بولا، آپ آرام سے سوچ سکتی ہیں، اگر آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں تو میں دوسری لڑکی سے بات کر لیتا ہوں جسے میں نے ہائر کیا ہوا ہے۔ نہیں سر، ایلنور فوراً بولی، مجھے منظور ہے۔ زارون نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر آپ کا ڈیوٹی ٹائم بدل جائے گا، صبح 9 بجے کے بجائے 7 بجے آنا ہوگا اور واپسی رات 9 بجے تک ہوگی۔ ایلنور نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، جیسے خود کو ذہنی طور پر تیار کر رہی ہو، پھر سر ہلا دیا۔ مجھے قبول ہے۔ زارون نے دراز کھول کر ایک فائل نکالی اور اس کے سامنے رکھ دی۔ یہ کانٹریکٹ ہے، اسے اچھی طرح پڑھ لیں، پھر سائن کریں۔ ایلنور نے فائل کھولی اور خاموشی سے پڑھنے لگی۔ چند لمحوں بعد زارون بولا، اس کانٹریکٹ کے مطابق 1 سال تک آپ ہماری کمپنی کے ساتھ منسلک رہیں گی۔ اگر آپ نے 1 سال کے دوران جاب چھوڑنے کی کوشش کی تو آپ کو جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ ایلنور نے دوبارہ کاغذ پر نظر ڈالی۔ اسے ایک لمحے کے لیے ہلکی سی گھبراہٹ ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے قلم اٹھا لیا۔ دستخط کرتے ہوئے وہ دھیرے سے بولی، سر مجھے منظور ہے، اور اٹھ کر باہر چلی گئی تھی۔ دوپہر 2 بجے زارون خان غلام کے ساتھ اندرون لاہور کی گلیوں میں کھڑا تھا۔ چہرے پر بے چینی صاف نظر آ رہی تھی، جبکہ نظریں بار بار ارد گرد گھوم رہی تھیں۔ صبح سے وہ ایک ہی سوال پر ہر دوسرے شخص سے پوچھ رہا تھا، یہاں کوئی حشمت صاحب رہتے؟ کئی لوگ لا علمی میں سر ہلا دیتے، مگر آخرکار ایک بزرگ آدمی نے سوچتے ہوئے کہا، ہاں کچھ دن پہلے ایک بزرگ کرائے پر آئے ہیں اپنی بیٹی کے ساتھ، شاید نام حشمت ہی ہے۔ زارون چونکا۔ بیٹی؟ اس کے ماتھے پر فوراً شکن آئی۔ ان کی بیٹی؟ وہ الجھن میں غلام کی طرف دیکھنے لگا۔ میری تو کوئی بہن نہیں، غلام نے آہستہ سے کہا۔ صاحب ہو سکتا ہے کسی نے غلط سمجھا ہو، ایک بار چل کر دیکھ لیتے ہیں۔ زارون خاموش ہو گیا۔ دل امید اور خوف کے درمیان بری طرح الجھ رہا تھا۔ کئی بار پہلے بھی وہ جھوٹی خبروں کے پیچھے بھاگ چکا تھا۔ ہر بار امید ٹوٹنے کے بعد وہ اندر سے مزید خالی ہو گیا، مگر پھر بھی اس بار دل عجیب شدت سے کہہ رہا تھا کہ شاید
شاید اس بار واقعی بابا مل جائیں۔ کچھ دیر بعد وہ ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ زارون نے گھر کو خاموش نظروں سے دیکھا، پھر غلام کی طرف مڑا۔ مجھے نہیں لگتا یہاں میرے بابا ہوں گے، سب کہہ رہے ہیں وہ اپنی بیٹی کے ساتھ آئے ہیں۔ میری تو کوئی بہن ہی نہیں ہے غلام، غلام نے نرمی سے کہا۔ آپ ایک بار دروازہ تو کھٹکھٹائیں صاحب، کیا پتا ہماری محنت رنگ لے آئے۔ زارون نے ایک گہرا سانس لیا، ہاتھ بے اختیار کانپ رہے تھے۔ پھر اس نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کا دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر نکل آئے گا۔ چند لمحے بعد اندر سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ دروازہ کھلا اور سامنے حشمت صاحب کھڑے تھے۔ وقت جیسے ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ حشمت صاحب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، جبکہ زارون کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ غلام کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی۔ 10 سال بعد اپنے بڑے مالک کو دیکھ رہا تھا۔ زارون کے لب ہلے مگر آواز نہیں نکلی۔ اگلے ہی لمحے وہ بے اختیار آگے بڑھا اور روتے ہوئے اپنے باپ کے گلے لگ گیا۔ بابا! اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ حشمت صاحب جیسے ابھی تک یقین نہیں کر پا رہے تھے، ان کے ہاتھ کانپتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کے کندھے پر آئے۔ زارون ان کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہنے لگے۔ زارون بچوں کی طرح ان سے لپٹا رو رہا تھا۔ بابا آپ حیات ہیں، آپ زندہ ہیں۔ اس کی سانسیں بری طرح اکھڑ رہی تھی۔ آپ کو معلوم ہے میں نے آپ کو کہاں کہاں تلاش نہیں کیا؟ یہ 10 سال کس اذیت میں گزرے ہیں، یہ صرف میرا اللہ جانتا ہے۔ حشمت صاحب اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خود بھی پوری طرح رو پڑے۔ اے میرے خدا! ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہ حقیقت ہے یا خواب؟ وہ مسلسل اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، جیسے ڈر ہو کہیں اگلے لمحے سب غائب نہ ہو جائے۔ جذبات کی شدت سے اس کی سانس پھولنے لگی۔ زارون فوراً چوکا۔ بابا آرام سے۔ اس نے فوراً انہیں مضبوطی سے تھاما اور اندر لے آیا۔ برآمدے میں رکھی چارپائی پر انہیں بٹھایا، جبکہ خود ان کے برابر میں بیٹھ گیا۔ غلام خاموشی سے ایک طرف کھڑا آنکھیں صاف کر رہا تھا۔ زارون مسلسل اپنے باپ کو دیکھے جا رہا تھا، جیسے برسوں کی پیاس ایک ہی لمحے میں بجھانا چاہتا ہو۔ بابا آپ یہاں کیسے آ گئے؟ اس کی آواز اب بھی بھاری تھی۔ آپ کو اندازہ ہے میں نے آپ کو کتنی جگہوں پر ڈھونڈا؟ ہر شہر، ہر مزار، ہر خبر کے پیچھے بھاگا ہوں میں۔ حشمت صاحب نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ بس بیٹا، انسان کی ایک غلطی اسے ایسے دوراہے پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں سے واپسی بہت مشکل ہوتی ہے۔ ان کی آواز میں ٹوٹا ہوا پن تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا 10 سال بعد میں اپنے بیٹے کے سامنے بیٹھا ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولے، میں کیسے بتاؤں تمہیں میں نے یہ 10 سال تمہاری جدائی میں کیسے گزارے ہیں۔ ہر دن تمہیں یاد کیا ہے، ہر نماز میں تمہارے لیے دعا مانگی۔ زارون نے فوراً ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ تو پھر واپس کیوں نہیں آئے بابا؟ اس کی آنکھوں میں شکوہ صاف نظر آ رہا تھا۔ آپ کو اندازہ ہے آپ کی بات میری زندگی پر کیا گزری؟ حشمت صاحب نے نظریں جھکا لی۔ شرمندگی انسان کو بہت کمزور کر دیتی ہے بیٹا، میں تمہارا سامنا نہیں کر پا رہا تھا اور میں… زارون بے اختیار رو پڑا۔ میں ہر روز مرتا رہا ہوں بابا۔ حشمت صاحب نے فوراً اسے دوبارہ اپنی سینے سے لگا لیا۔ بس اب رونا نہیں، اللہ نے ہمیں دوبارہ ملا دیا نا۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ اس وقت دونوں ہی ایک دوسرے سے لپٹے بچوں کی طرح رو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد زارون خان برآمدے میں اب بھی اپنے باپ کی برابر میں بیٹھا تھا۔ دونوں کے درمیان مسلسل باتیں ہو رہی تھیں، 10 سال کی دوری جیسے ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھ دیکھ کر پوری کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کبھی زارون اپنے باپ کے ہاتھ تھام لیتا تو کبھی حشمت صاحب اس کے چہرے کو دیکھتے رہ جاتے، جیسے ابھی یقین نہ آ رہا ہو کہ ان کا بیٹا واقعی ان کے سامنے بیٹھا ہے۔ غلام خاموشی سے ایک طرف کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی حشمت صاحب کچھ بولنے ہی لگے تھے جب باہر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور ایلا نور بولتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ بابا کتنی دفعہ سمجھایا ہے آپ کو دروازہ بند رکھا کریں، آج کل بہت چوریاں ہو رہی ہیں، کوئی بھی اندر داخل ہو سکتا ہے۔ وہ ہاتھ میں کچھ شاپنگ بیگز پکڑے اندر آئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی آواز اچانک رک گئی۔ نظریں سیدھی برآمدے میں بیٹھے زارون خان پر جا ٹھہری۔ اس کا چہرہ حیرت سے بدل گیا۔ سر آپ… اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ زارون بھی فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں بھی واضح حیرانی تھی۔ آپ… چند لمحے صرف اسے دیکھتا رہا، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ حشمت صاحب بے اختیار خوشی سے کھڑے ہو گئے۔
ایلا نور، انہوں نے محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ یہ میرا بیٹا ہے سارون، ان کی آواز پر آئی، جیسے میں 10 سال سے تلاش کر رہا تھا۔ ایلا نور نے بے یقینی سے پہلے حشمت صاحب کو دیکھا، پھر سارون کو۔ شاید اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا باس حشمت صاحب کا بیٹا نکلے گا۔ حشمت صاحب جذباتی لہجے میں مزید بولے، سارون، جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور میں کوما میں چلا گیا تھا، میری ٹانگ نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت اسی ہسپتال میں ایلا نور بھی تھی۔ اس کی ماں کا انتقال ہوا۔ ایلا نور خاموشی سے کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اس بچی نے مجھے سہارا دیا، اپنے گھر لے آئی، 10 سال سے میرا خیال رکھ رہی ہے، کبھی ماتھے پر شکن تک نہیں آنے دی۔ حشمت صاحب کی آنکھیں نم ہو گئیں، بلکہ بابا بابا کہہ کر پکارتی ہے مجھے۔ سارون خاموشی سے ایلا نور کو دیکھ رہا تھا، اس کے ذہن میں جیسے ایک ساتھ کئی باتیں جوڑ رہی تھیں۔ حشمت صاحب نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، یہ ہے میری بیٹی، جس کے سہارے آج تمہارا باپ زندہ ہے سارون۔ سارون چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ آہستہ ایلا نور کے قریب آیا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اس کی آواز واقعی سنجیدہ اور ممنون تھی۔ میں کس طرح آپ کا شکریہ ادا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے بابا کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر مجھے اندازہ ہی نہیں تھا وہ آپ کے پاس ہے۔ کاش مجھے پہلے معلوم ہو جاتا۔ ایلا نور نے نظریں جھکا لی۔ بس شاید میری قسمت میں ان کا ساتھ لکھا تھا، جو آج مکمل ہو گیا۔ حشمت صاحب فوراً بول اٹھے، خبردار جو ایسی بات دوبارہ کی۔ ان کی آواز میں ناراضی آ گئی تھی۔ میں کہیں بھی جاؤں گا تو میری بیٹی میرے ساتھ جائے گی، ورنہ مجھے میرا یہ گھر بہت عزیز ہے۔ پھر انہوں نے فوراً سارون کی طرف دیکھا، تمہیں کوئی اعتراض ہے سارون اسے ساتھ لے جانے پر؟ سارون نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے فوراً کہا، ہرگز نہیں بابا۔ اس کی نظریں ایلا نور پر گئیں۔ وہ بولا، جس انسان نے میرے باپ کی اتنی مدد کی ہو، مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہو، میں بھلا کیوں اعتراض کروں گا؟ وہ سنجیدگی سے بولا، اور جہاں آپ رہیں گے وہیں آپ کی بیٹی بھی رہے گی۔ ایلا نور فوراً بولی، نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ اس کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ میں وہاں کیسے؟ بس، حشمت صاحب نے اسے خاموش کروا دیا۔ میں کچھ نہیں سنوں گا، وہ سختی سے بولے۔ 10 سال تم نے میرا ساتھ دیا ہے، اب میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ لیکن بابا۔ کوئی لیکن ویکن نہیں، حشمت صاحب نے فوراً بات کاٹ دی۔ جاؤ اور سامان باندھو۔ ایلا نور بے بسی سے کبھی حشمت صاحب کو دیکھتی تو کبھی سارون کو۔ سارون خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، مگر اس کے چہرے پر عجیب سنجیدگی تھی۔ حشمت صاحب دوبارہ بولے، اور ہاں، زیادہ دیر مت لگانا، اب میرا گھر وہی ہے جہاں میرے دونوں بچے ہوں گے۔ کچھ دیر بعد وہ بنگلے کے لیے نکل گئے تھے۔ وہاں سارون نے ان کا استقبال بہت شاندار انداز میں کیا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا۔ سارون خان کے بنگلے میں رات کافی ہو چکی تھی۔ پورا دن سارون اپنے باپ کے ساتھ ہی رہا، کبھی ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتا، کبھی خاموشی سے ان کا ہاتھ تھامے بیٹھا رہا، یہاں تک کہ رات کو بھی وہ انہی کے کمرے میں سویا تھا۔ 10 سال بعد شاید پہلی بار اسے سکون کی نیند آئی۔ حشمت صاحب کافی دیر تک اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ وہ جانتے تھے ان کا بیٹا اندر سے کتنا ٹوٹا ہوا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی سارون ان کی گود میں سر رکھے سویا تھا اور وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے رہے۔ حشمت صاحب آہستہ سے اس کے کمرے سے باہر نکلے، چند لمحے خاموش راہداری میں کھڑے رہے، پھر ان کے قدم ایلا نور کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ انہوں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ آئیں بابا۔ اندر سے فوراً آواز آئی۔ حشمت صاحب دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ ایلا نور بستر پر لیٹی سونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر انہیں دیکھتے ہی فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بابا، آپ یہاں؟ خیریت ہے نا؟ حشمت صاحب آہستہ سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے۔ ان کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی تھی، اس لیے نیند نہیں آئی۔ ایلا نور فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے بابا، سب ٹھیک تو ہے؟ حشمت صاحب چند لمحے خاموش رہے، شاید الفاظ ڈھونڈ رہے تھے، پھر دھیرے سے بولے، تمہیں معلوم ہے نا میں آج کتنا خوش ہوں؟ ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ میری زندگی کی وہ خوشی پوری ہوئی ہے جس کی امید میں 10 سال سے زندہ تھا، اور اس امید کو میں صرف تمہارے سہارے ہی زندہ رکھ پایا ہوں۔ ایلا نور کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔
میں تو ہمیشہ آپ سے کہتی تھی نا بابا، ایک دن آپ کی ملاقات آپ کے بیٹے سے ضرور ہوگی، مگر آپ مانتے ہی نہیں تھے۔ میں خوش دلی سے بولی، بہت مبارک ہو آپ کو۔ ہاشمہ صاحب نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں جانتا ہوں تم یہاں کمفرٹیبل نہیں ہو، ایلا نور فوراً بولی۔ نہیں بابا، ایسی کوئی بات نہیں، مگر انہوں نے اس کی بات کاٹ دی۔ نہیں، میں سب سمجھتا ہوں۔ ان کی آواز نرم تھی۔ جو لڑکی 17 سال کی عمر سے خودداری کی زندگی گزار رہی ہو، وہ اس عمر میں آ کر کبھی کسی کا سہارا لینا پسند نہیں کرتی۔ ایلا نور خاموش ہو گئی تھی۔ ہاشمہ صاحب نے گہرا سانس لیا۔ ایلا نور، تم 27 سال کی ہو چکی ہو۔ وہ چند لمحے رکے، پھر صاف لفظوں میں بولے، میں چاہتا ہوں تمہاری شادی ہو جائے۔ ایلا نور فوراً چونکی۔ ارے بابا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ وہ بے اختیار ہنسنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ہاشمہ صاحب نے فوراً سنجیدگی سے کہا، تو کب کرو گی؟ جب میں مر جاؤں گا تب؟ بابا، ایلا نور فوراً گھبرا گئی تھی۔ خدا نہ کرے، اللہ آپ کو میری زندگی بھی لگا دے، ایسی باتیں مت کریں۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون؟ اور میں یہاں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ جہاں میرے بابا رہیں گے وہیں میں رہوں گی۔ ہاشمہ صاحب کچھ لمحے خاموش اسے دیکھتے رہے، پھر دھیرے سے بول اٹھے، میں چاہتا ہوں تم زارون سے شادی کر لو۔ ایلا نور جیسے سن ہو گئی تھی۔ بابا، وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ آپ کو معلوم ہے آپ کیا بول رہے ہیں؟ ہاشمہ صاحب نے فوراً کہا، مجھے بالکل معلوم ہے۔ ان کی آواز مضبوط تھی۔ اگر تمہاری نظر میں میری کوئی اہمیت ہے تو تم راضی ہو جاؤ گی۔ بابا، یہ زبردستی ہے۔ ایلا نور کی آواز بھر آئی، آپ مجھ پر اپنی مرضی تھوپ رہے ہیں۔ ہاشمہ صاحب نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ زبردستی نہیں، یہ میرا حق ہے جو میں تم پر جتا رہا ہوں۔ ان کی آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ اگر تم مجھے کچھ نہیں مانتی تو انکار کر دو۔ ایلا نور کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ یہ بلیک میلنگ ہے بابا، آپ جانتے ہیں میں آپ کو کبھی منع نہیں کر سکتی۔ ہاشمہ صاحب نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں تو پھر جواب دو۔ کمرے میں چند لمحے مکمل خاموشی رہی۔ ایلا نور نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ دل بری طرح الجھ چکا تھا۔ پھر آخرکار اس نے دھیرے سے کہا، جیسا آپ بولیں گے ویسا ہی ہوگا۔ ہاشمہ صاحب کی آنکھوں میں سکون اتر آیا۔ انہوں نے محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ پھر آہستہ سے اٹھے اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ جب کہ ایلا نور کہیں بیٹھی نم آنکھوں کے ساتھ دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی جا رہی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا۔ صبح کے وقت ڈائننگ ٹیبل پر صرف 2 لوگ بیٹھے تھے۔ سربراہی نشست پر ہاشمہ صاحب بیٹھے تھے، جبکہ ان کی برابر والی کرسی پر زارون خان موجود تھا۔ ٹیبل پر ناشتہ لگا ہوا تھا، مگر ہاشمہ صاحب کی نظریں زیادہ تر اپنے بیٹے پر ہی تھی، جیسے اب بھی دل نہیں بھر رہا تھا اسے دیکھ کر۔ زارون خاموشی سے ان کے لیے چائے بنا رہا تھا۔ ہاشمہ صاحب اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولے، تم روز اتنی جلدی اٹھ جاتے ہو یا آج میری وجہ سے جاگے ہو؟ زارون ہلکا سا مسکرایا، چائے کا کپ ان کی طرف بڑھا دیا۔ نہیں بابا، میں ویسے بھی جلدی اٹھ جاتا ہوں، آفس جانا ہوتا ہے۔ پھر چند لمحے رک کر بولا، لیکن آج خاص طور پر آپ کے لیے جلدی اٹھا ہوں۔ ہاشمہ صاحب کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے کپ تھاما اور ایک گھونٹ لیا، پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے بولے، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ زارون فوراً ان کی طرف متوجہ ہوا۔ جی بابا۔ ہاشمہ صاحب چند لمحے خاموش رہے، جیسے الفاظ سوچ رہے ہوں، پھر آہستہ سے بولے، میں نے ارادہ کیا ہے تمہارا اور ایلا نور کا نکاح کروا دوں۔ زارون چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت تو نہیں آئی، مگر نظریں ضرور ایک لمحے کو جھک گئی تھی۔ وہ لڑکی اسے پہلی نظر میں ہی اچھی لگ گئی تھی، شاید اسی دن جب وہ انٹرویو کے لیے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے بولنے کا انداز، اس کی خودداری، اس کی آنکھوں میں چھپا اعتماد، سب کچھ عجیب طرح سے اس کے دل پر اثر کر گیا، مگر اس نے کبھی خود کو اس احساس کے قریب آنے نہیں دیا تھا۔ یہاں تک کہ اسے نوکری دیتے وقت بھی اس نے خود کو یہی سمجھایا کہ وہ صرف اس کی قابلیت کی وجہ سے منتخب ہوئی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہی تھی کہ زارون ایسے لوگوں کو اپنی کمپنی میں آسانی سے جگہ نہیں دیتا جو پہلی جاب چھوڑ کر آئے ہوں۔ ہاشمہ صاحب خاموش بیٹھے، اس کے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ آخرکار زارون نے دھیرے سے کہا، بابا، وہ لڑکی بہت اچھی ہے۔ اس کی آواز سنجیدہ تھی، لیکن اس کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ میں اس لڑکی پر کسی بھی قسم کا دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا۔
میں چاہتا ہوں اپنی رضامندی خوش دلی سے دے، کیونکہ ایک زندگی گزارنی ہے۔ دونوں انسانوں کا دماغی طور پر راضی ہونا بہت ضروری ہے۔ حشمت صاحب فوراً بولے، میں رات اس سے بات کر چکا ہوں۔ سارون چونکا نہیں، مگر اس نے خاموشی سے دیکھا۔ حشمت صاحب نے ایک گہرا سانس لیا۔ سارون، میری طبیعت اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ ان کی آواز دھیمی ہو گئی۔ وہ میری ذمہ داری ہے۔ 10 سال سے اس نے میرا خیال رکھا۔ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اسے ایسے ہاتھوں میں سونپوں جس پر مجھے خود سے زیادہ یقین ہو۔ سارون کے چہرے پر تاثرات بدل گئے۔ بابا، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ حشمت صاحب ہلکا سا مسکرائے، مگر اس مسکراہٹ میں کمزوری تھی۔ سچ کہہ رہا ہوں بیٹا، دل میں عجیب سا درد رہتا ہے آج کل، جسم میں پہلے جیسا نہیں رہا۔ سارون فوراً پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا آپ کو؟ ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، میں آپ کا علاج بہترین کرواؤں گا۔ اس کی آواز میں فکر صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اور یہ نکاح بھی ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں تو۔ حشمت صاحب نے فوراً اس کی بات پکڑی۔ تو پھر آج ہی کر لو۔ سارون خاموش ہو گیا۔ میں اپنے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ کہ آنکھوں میں عجیب سی بے چینی تھی۔ جب تک میں اپنی آنکھوں سے تم دونوں کو ایک ساتھ نہ دیکھ لوں، میرے دل کو سکون نہیں ملے گا۔ سارون نے نظریں جھکا لی۔ اپنے باپ کو کبھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ 10 سال بعد انہیں پایا تھا۔ اب ان کی کسی خواہش کو ٹالنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ جی بابا، جیسا آپ مناسب سمجھے۔ حشمت صاحب کے چہرے پر سکون اتر آیا۔ انہوں نے بے اختیار آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے سارون۔ خاموشی سے بیٹھا رہا، مگر دل کے اندر عجیب ہلچل تھی۔ ایک طرف باپ کی خوشی تھی اور دوسری طرف وہ لڑکی جسے وہ انجانے میں شاید پہلے ہی اپنی دل میں جگہ دے چکا تھا۔ ان کے حکم کے مطابق رات کو نکاح قرار پا گیا اور ایلنور دلہن بنی بستر کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی۔ سر جوڑے میں ملبوس وہ دونوں ہاتھ مضبوطی سے آپس میں پکڑے بیٹھی تھی۔ دل مسلسل بے چین ہو رہا تھا، جبکہ دماغ جیسے اب تک سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر چند دنوں میں ان کی زندگی اتنی اچانک کیسے بدل گئی۔ صبح تک وہ ایک عام سی لڑکی تھی جو اپنی نوکری اور اپنے بابا کی فکر میں رہتی، اور اب وہ اس شخص کے کمرے میں بیٹھی تھی جو کچھ دن پہلے تک صرف اس کا باس تھا۔ اس کے لاکھ احتجاج کے باوجود رات میں ہی نکاح کروا دیا گیا۔ حشمت صاحب کسی بات کو ٹالنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ ایلنور نے ایک گہرا سانس لیا۔ دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ ابھی وہ انہی خیالات میں گم تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کا دل زور سے دھڑکا۔ سارون خان اندر داخل ہوا۔ سیاہ رنگ کے کپڑوں میں ملبوس وہ غیر معمولی طور پر پرسکون لگ رہا تھا۔ دروازہ بند کر کے وہ چند لمحے خاموشی سے اپنی دلہن کو دیکھتا رہا۔ لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ ایک ہی دن میں اس کی زندگی جیسے مکمل بدل گئی۔ پہلے باپ کے ملنے کی خوشی اور اب یہ رشتہ۔ ایلنور نے اسے دیکھتے ہی خود کو مزید سمیٹ لیا تھا۔ نظریں جھک گئی تھی۔ سارون آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ چند لمحے وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، السلام علیکم۔ ایلنور کی پلکیں ہلکی سی کانپی۔ وعلیکم السلام۔ اس کی آواز میں واضح گھبراہٹ تھی۔ سارون نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے یہ سب بہت زیادہ سرپرائزنگ ہوگا، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ میرے لیے بھی ہے۔ میں نے بالکل نہیں سوچا تھا کہ بابا کے مل جانے کے بعد اس طرح میری زندگی میں میری بیوی آ جائے گی۔ ایلنور خاموش رہی۔ سارون چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر سنجیدگی سے پوچھا، تم خوش ہو اس نکاح سے؟ اس سوال پر ایلنور نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ آنکھوں میں نمی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا میں خوش ہوں یا نہیں۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی، لیکن میرا دل مطمئن ہے کیونکہ بابا خوش ہے۔ سارون کے چہرے پر نرم سا تاثر آیا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھوڑا مضبوطی سے تھاما تھا۔ میں تمہارا جتنا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے۔ اس کی آواز اب پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گئی۔ تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ تم نے مجھ پر وہ احسان کیا ہے جس کا لفظوں میں کوئی جواب نہیں۔ ایلنور خاموشی سے سنتی رہی۔ سارون نے گہرا سانس لیا۔ ایسے کار ایکسیڈنٹ نے میری پوری زندگی بدل دی۔ اس کی نظریں کہیں دور جم گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے
بابا کھائی میں گرے تھے اور میں کچھ نہیں کر پایا۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ میں ہر دن اس احساس کے ساتھ جیا ہوں کہ شاید میں نے اپنے باپ کو کھو دیا، لیکن پھر بھی امید تھی کہ بابا مجھے ایک دن ضرور مل جائیں گے، اس نے دھیرے سے کہا۔ پھر وہ ہوا جس کا میں 10 سال سے انتظار کر رہا تھا۔ بابا ہسپتال پہنچے، شاید ریسکیو ٹیم انہیں لے گئی اور پھر وہ تمہیں مل گئے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، مجھے نہیں پتا محبت کیا ہوتی ہے۔ ایلن کی پلکیں ہلکی سی اٹھی، لیکن جب سے تم مجھے ملی ہو مجھے اس کے معنی سمجھ آنے لگے ہیں۔ اس کی آواز میں عجیب سی سچائی تھی۔ میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ آہستہ سے اس کے قریب ہوا۔ کیا میں تمہارے قریب آ سکتا ہوں؟ اس کی نظریں مسلسل اس کے چہرے پر تھیں۔ تمہاری اجازت ہے؟ ایلن کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی، ڈری ہوئی بھی۔ زندگی کے اس موڑ کے لیے اس نے کبھی خود کو تیار نہیں کیا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس شخص کی آنکھوں میں اسے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد نظریں جھکا لی اور بہت آہستہ سے سر ہلا دیا۔ سارون کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، جبکہ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں مزید مضبوطی سے تھام لیا اور آہستگی سے اس کی سانسوں کو قید کر گیا۔ دھیرے دھیرے وہ اپنی تشنگی مٹانے لگا، جبکہ وہ بالکل بے بس ہو کر اپنا آپ اپنے شوہر کے حوالے کر گئی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 15 دن بیت گئے۔ حشمت صاحب صبح سے ہی اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ پہلے سے کچھ بھاری محسوس ہو رہا تھا، مگر اس کے باوجود ان کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ آج شام 5 بجے ان کی عمرے کی فلائٹ تھی اور وہ بچپن کے معصوم بچے کی طرح اس سفر کے لیے خوش تھے۔ سارون صبح سے ان کے پاس بیٹھا تھا، ایک لمحے کے لیے بھی انہیں اکیلے نہیں چھوڑا تھا۔ ایلن ان کی خاموشی سے ان کے برابر بیٹھی تھی۔ دونوں بار بار انہیں دوا دیتے، پانی پوچھتے، مگر وہ ہر بار مسکرا دیتے۔ حشمت صاحب نے آہستہ سے نظریں اٹھا کر سارون کو دیکھا۔ ضرور ان کی آواز پہلے سے کمزور تھی۔ جی بابا؟ سارون فوراً ان کے قریب ہوا۔ حشمت صاحب کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اگر مجھے مکے کی پاک سرزمین پر کعبے کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے موت آ جائے نا سارون کا دل دھک سے رہ گیا۔ بابا؟ مگر وہ بولتے رہے، تم رونے کے بجائے شکر ادا کرنا، کیونکہ ایک مومن کے لیے اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہوتی۔ ان کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی۔ اور مجھے واپس مت لانا، مجھے وہیں دفنا دینا۔ ابو؟ سارون بے اختیار ان کے قریب آ گیا۔ آواز بری طرح کانپ گئی۔ خدا کے لیے ایسی باتیں مت کریں۔ ان کی آنکھیں فوراً بھر آئیں۔ آپ کی گرتی ہوئی طبیعت دیکھ کر میرا ویسے ہی دم نکل رہا ہے، پلیز ایسی باتیں کر کے میرا دل مت دہلائیں۔ ایلن بھی خاموشی سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ حشمت صاحب نے دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر سارون کے چہرے کو چھوا۔ پاگل لڑکے، موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ پھر مسکرا کر بولے، لیکن دعا کرو اللہ مجھے اپنے گھر کے سامنے بلائے۔ سارون نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ کہیں نہیں جا رہے، میں آپ کا علاج کرواؤں گا، ہم عمرہ بھی جائیں گے اور واپس بھی آئیں گے۔ حشمت صاحب نے اس کی بات پر صرف ہلکی سی مسکراہٹ دی، پھر آہستہ سے بولے، عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی۔ میں نماز پڑھ لیتا ہوں، پھر ایئرپورٹ کے لیے نکلیں گے۔ ایلنور فوراً سہارا دینے کے لیے آگے بڑھی۔ بابا آرام سے، مگر حشمت صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، گھر میں طواف کروں گا اور میری آخری خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ ان کی آواز میں ایسی خوشی تھی کہ سارون اور ایلنور دونوں خاموش ہو گئے۔ چند لمحوں بعد سارون انہیں سہارا دے کر جائے نماز تک لایا۔ حشمت صاحب کمزور وجود کے باوجود نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سارون بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ایلنور کچھ فاصلے پر خاموش کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ نماز شروع ہوئی۔ حشمت صاحب کی آواز دھیمی مگر پرسکون تھی۔ پھر وہ سجدے میں گئے، مگر اگلے ہی لمحے ان کا جسم ہلکے ہلکے کانپنے لگا۔ سارون نے پہلے سوچا شاید کمزوری ہے، بابا، اس نے دھیرے سے آواز دی، مگر وہ اسی طرح سجدے میں جھکے رہے۔ چند لمحے گزر گئے، کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ ایلنور بے چینی سے آگے بڑھی۔ سارون کی آواز کانپ رہی تھی، بابا موومنٹ کیوں نہیں کر رہے؟ سارون کا دل بری طرح دھڑکا۔ بابا؟ وہ فوراً ان کے قریب جھکا، ہاتھ سے انہیں پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی۔ بابا اٹھیں، مگر جیسے ہی اس نے انہیں سہارا دیا ان کا جسم بے جان ہو کر ایک طرف گر گیا۔
سارون کے ہاتھ کانپ گئے۔ بابا! اس کی چیخ پورے کمرے میں گونج گئی۔ ہاشمہ صاحب کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا، آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر عجیب سا سکون پھیلا ہوا تھا۔ وہ جا چکے تھے۔ نہیں! سارون بری طرح ٹوٹ گیا۔ وہ فوراً گھٹنوں کے بلن کے پاس بیٹھ گیا اور انہیں ہلانے لگا۔ بابا خدا کے لیے اٹھیں! اس کی آواز پھٹ رہی تھی۔ ایسے چھوڑ کر مت جائیں۔ اس کے آنسو مسلسل گر رہے تھے۔ میں مر جاؤں گا بابا۔ 10 سال آپ کی جدائی برداشت کی، اب دوبارہ نہیں کر سکتا۔ پلیز! وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ پلیز واپس آ جائیں۔ ایرا نور کی حالت بھی بری ہو چکی تھی، آنکھوں سے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ وہ فوراً آگے بڑھی اور زارون کو گلے لگا لیا۔ زارون بے بسی سے اسے لپٹ گیا۔ تم کہو نا بابا کو، وہ روتے ہوئے بولا۔ وہ تمہاری بات سنتے ہیں، تم کہو اٹھ جائیں۔ اس کی آواز میں ایسی بے بسی تھی کہ ایرا نور کا دل پھٹنے لگا، مگر ہاشمہ صاحب اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکے تھے۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور اس اندھیرے کے بیچ 2 ٹوٹے ہوئے لوگ اپنے سب سے بڑے سہارے کو کھو چکے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے مزید گزرتا جا رہا تھا۔ 15 دن گزر گئے۔ آج انتقال کو 16واں دن تھا۔ زارون خان ہاشمہ صاحب کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ کمرے کی ہر چیز اب بھی ویسی ہی تھی جیسے 15 دن پہلے تھی۔ بستر ٹھیک سے لگا ہوا تھا، میز پر ان کی اینک رکھی تھی اور سامنے والی کرسی پر ان کا شال پڑا ہوا تھا۔ زارون خاموش نظروں سے اپنے باپ کے لباس کو دیکھ رہا تھا جو اس وقت ان کی گود میں رکھا ہوا تھا۔ آج انہیں دنیا سے گئے پورے 15 دن ہو چکے تھے، مگر اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی چلے گئے ہیں۔ 10 سال اس نے اپنے باپ کے مل جانے کی دعائیں مانگی تھی۔ ہر نماز میں، ہر رات میں، ہر تکلیف میں صرف ایک دعا تھی کہ ایک بار بابا مل جائے۔ پھر اللہ نے انہیں ملا بھی دیا، مگر صرف 15 دن کے لیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اگلے ہی لمحے اس نے بے اختیار وہ لباس اپنے سینے سے لگا لیا اور بچوں کی طرح رونے لگا۔ بابا! اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ آپ مجھے اکیلا چھوڑ گئے؟ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا۔ ایلا نور اندر داخل ہوئی۔ شاید وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں آئی تھی، مگر زارون کو اس حالت میں دیکھ کر فوراً اس کی طرف بڑھی۔ زارون نے جیسے ہی اسے دیکھا، وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور اگلے ہی لمحے اس کے گلے لگ کر ہچکیوں سے رونے لگا۔ ایلا نور نے فوراً اسے سنبھالا۔ زارون! مگر وہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ میں کیسے رہوں گا بابا کے بغیر؟ اس کی آواز میں شدید ٹوٹ پھوٹ تھی۔ 10 سال میں نے ان کا انتظار کیا، پھر وہ میرے پاس آئے، میرے ساتھ رہے صرف 15 دن۔ اس کی ہچکی بن گئی اور پھر مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ ایلا نور کی اپنی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی، مگر اس نے خود کو مضبوط رکھا۔ سارون روتے ہوئے بولا، میں ان کی آخری خواہش بھی پوری نہیں کر پایا۔ وہ عمرہ کرنا چاہتے تھے، اللہ کے گھر جانا چاہتے تھے۔ ایلا نور نے فوراً اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھاما۔ نہیں زارون! اس کی آواز بہت نرم تھی۔ ان کی آخری خواہش پوری ہوئی ہے۔ سارون نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آپ دیکھیں، انہیں موت کے سجدے میں آئی۔ ایلا نور کی آواز بھر آئی ہوئی تھی۔ وہ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے تھے، ان سے بڑی قبولیت اور کیا ہوگی؟ وہ دھیرے سے بولی، اللہ تعالیٰ نے انہیں گھر بیٹھے ہی اپنے گھر کی زیارت کروا دی ہوگی۔ سارون خاموش ہو گیا، آنسو ابھی مسلسل بہہ رہے تھے۔ آپ کو اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایلا نور نے اس کے آنسو صاف کیے، وہ اچھی جگہ پر ہیں۔ پھر چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے دھیرے سے کہا، آپ کو پتہ ہے جب میری ماں کا انتقال ہوا تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف بابا تھے۔ اس کی اپنی آواز بھی کانپ گئی۔ اس دن میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں بابا کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ وہ چند لمحے رکی، لیکن دیکھیں میرا وعدہ وہیں رہ گیا، اور وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے۔ اس بات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، فیصلہ ہمیشہ اللہ کا ہوتا ہے۔ وہی ہر چیز پر قادر ہے، وہی بہتر کرنے والا ہے۔ سارون خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ ایلا نور نے دھیرے سے کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے برسوں حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی برداشت کی، آنکھوں کی بینائی تک چلی گئی، مگر انہوں نے صبر نہیں چھوڑا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ پھر وہ سارون کے قریب بیٹھ گئی۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان کو دور نہیں ہونا،
صبر کا مطلب یہ ہے کہ درد کے باوجود انسان اللہ سے بدگمان نہیں ہوتا۔ زارون نے آنکھیں بند کر لی۔ چند لمحے بعد اس نے دھیرے سے کہا، مجھے تم سے محبت ہے ایلینور۔ اس کی آواز اب بھی بھاری تھی، لیکن مجھے صبر نہیں آ رہا۔ ایلینور کے لبوں پر ہلکی سی اداس مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تو پھر میرا سہارا لے لیں۔ اس کی آواز میں عجیب سا سکون تھا۔ بابا نے ہمیں ایک دوسرے کے حوالے کیا ہے، اب ہم ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ زارون خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ ایلینور نے دھیرے سے کہا، کچھ لوگ زندگی میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتے، وہ صرف ہمیں جینا سکھانے آتے ہیں۔ بابا بھی ہمیں یہی سکھا گئے ہیں کہ انسان کو محبت بھی کرنی چاہیے اور اللہ کے فیصلوں پر صبر بھی۔ زارون نے آہستہ سے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا، جبکہ ایلینور خاموشی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی رہی۔ اس لمحے دونوں نے پہلی بار یہ حقیقت قبول کی کہ کچھ جدائیاں ختم نہیں ہوتی، بس انسان ان کے ساتھ جینا سیکھ لیتا ہے۔